یعنی کہ جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ دونوں پر اللہ کی لعنت۔ رشوت کی لعنت کے اثرات ہیں جو ہم لوگ اس طرح کے برے اخلاقیات میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 میں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، یعنی کہ اے میرے پیغمبروں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے سب رسولوں سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب رسولوں کو کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک ربط بیان کر رہے ہیں یہاں پر، نیک کام کرنے کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ تم پاک چیزیں کھاؤ۔ پاک چیزیں کھاؤ گے تو نیک عمل کرنے آسان ہوں گے، اب پاک چیزیں نہیں کھاؤ گے تو اوبویسلی نیک عمل کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک عمل میں اوبویسلی عبادات کے بعد جو اچھا نیک عمل، بہت اچھا ضروری نیک عمل ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے۔ تو گویا آپ کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حرام کھاتے ہو، اگر آپ حرام کا لقمہ لیتے ہو تو بہت مشکل ہے کہ آپ نیک عمل کر سکتے ہو۔ ہم سنتے ہیں علماء بہت اس پر زور دیتے ہیں کہ ہم لوگ کا مسئلہ، بالخصوص مسلمانوں کا مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم اخلاق سے حالی ہو چکے ہیں۔ برے اخلاق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ تعلقات اچھے کام نہیں کر سکتے، بیوی بچوں کا حقوق پوری طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ تم اچھا کھانا کھاؤ، نیک کھاؤ گے تو اچھے کام کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کس کر رہے ہیں؟ تمام رسولوں کو، تمام رسول جو کہ گویا ایک ٹائم پر موجود نہیں تھے کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب ہے۔ گویا ہر کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دور میں یہ نصیحت دی ہے کہ تم نیک کام کرنا تم پر لازم ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ تم حلال چیز کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں اور بڑے ہم افسوس سے دیکھتے ہیں کہ ہم جب مغرب میں جاتے ہیں، بالخصوص امریکہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور شاید وجہ یہی ہے کہ وہاں پر حرام کھانے کی اپرچونٹیز بڑی کم ہیں۔ وہاں کا آپ گورنمنٹ ادارے دیکھیں، آپ کوئی ادارہ دیکھیں، رشوتیں بہت کم ہیں، حرام کھانے کے اپرچونٹیز ہی کم ہے۔ بے شک وہ لوگ بہت بیسیکلی شرک میں مبتلا ہے، لیکن وہ حرام نہیں کھا رہے تو ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، کب دیکھتے ہیں ہم لوگ اخلاقی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں کہ یہاں پر مواقع بہت زیادہ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر حرام لقمہ کھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کے اخلاقیات دن بدن بدتر سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے محنت کر کے، بڑے جتن کر کے حج کرتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ اے رب میرے یہ عطا کر، لیکن اس کی دعا رد کی جاتی ہے، صرف اس لیے رد کی جاتی ہے کیونکہ یہ حلال نہیں کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم حلال کھائیں گے تو ہم عبادات کر سکیں گے، عبادات میں ہمارا دل لگے گا، ہم نیک کام کر سکیں گے، نیک کام کریں گے تو عبادت کے بعد اپنے اخلاق اچھے کر سکیں گے اور اچھے کام کر پائیں گے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور عزیز کثیرہ میں یہ روایت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو حرام کھانا مل رہا ہے کہ گوشت حرام ہے یا پھر شراب بہت زیادہ ہے، حالانکہ ویسٹ میں اور غیر مسلم ممالک میں ہمیں بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ حلال کھانا کہاں سے ملے گا، حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، حلال گوشت ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب تو حرام کا لقمہ یہاں پر اسلامی ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں، جو لوگ حلال نہیں کماتے، اور سب سے بڑا حرام کمانے کا ذریعہ یہاں پر obviously رشوت ہے۔ رشوت کی لعنت کے اثرات ہیں جو ہم لوگ اس طرح کے برے اخلاقیات میں ملوث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کوسوں دور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے تو obviously دنیا میں بھی اس کو مسئلے مسائل ہیں، اور آخرت کے مسئلے تو بہت ہی بڑے ہیں۔ تو اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کے 40 دنوں کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ 40 دنوں کا، یعنی کہ 40 دن 40 رات کوئی اس کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے، یعنی کہ صرف حرام کے ایک لقمے کا اتنا اثر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ جسم نہ جائے گا جس نے حرام غذا سے پرورش پائی، لیکن جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے جس نے حرام کھایا اور حرام سے پرورش پائی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سمجھنے کی اور حلال چیزیں کھانے کی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، بس ہر کوئی مال کمانے کے چکر میں ہے، نہ کسی کو پرواہ ہے، رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سمجھنے کی، نیک کام کرنے کی، اور ہم یہ حلال کھائیں گے تو نیک کام کرنے ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ آمین۔